مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی ایک چیز کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان معاملات میں ٹھیک نہیں ہے۔ معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک آپ کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ایک معاملہ ہوتا ہے آپس میں لوگوں کے ساتھ۔ تو ساری زندگی یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ اصل میں تو نہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے نہ مخلوق کے ساتھ، لیکن اللہ کے ساتھ معاملات کو کم از کم مذہب کا، دین کا حصہ سمجھتے ہیں، آپس کے معاملات کو دین اور مذہب کا حصہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے ساتھ معاملات، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس کو کم از کم دین سمجھتے ہیں، آپس کے ساتھ معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ بات میں نے شکر پہ شروع کی ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس کو چونکہ میری باہر کے جب اسفار ہوتے ہیں تو یہ چیز کچھ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپس کے جو لین دین ہیں، آپس کے معاملات، ان میں دیوانہ پن، مجذوبیت کا مطلب اب تھوڑی گاڑی اردو ہے۔ آپ نے گاؤں دیہاتوں میں کچھ باولے سے لوگ دیکھے ہوں گے، کچھ بے وقوف سے باولے سے جن کو کسی چیز کا کوئی ہوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگ ان کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ، کیونکہ ان کی کھوپڑی اوپر کی کام نہیں کر رہی ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اور یہ ہوتا تھا پہلے، اصل میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ صوفیاء کرام میں کچھ لوگ عبادت کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ شریعت نے ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا ہے، تو بعض ایسے لوگ گزرے ہیں، وہ تھے اللہ والے، لیکن ان سے عبادت اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے۔ تو اب عام پاگل اور اللہ کی محبت میں پاگل میں فرق کے لیے ایک لفظ ایجاد کیا گیا کہ بھئی یہ مجذوب ہے، یہ اللہ کی محبت میں گم ہو گیا ہے، تاکہ اس کو تھوڑا سا ایک احترام دیں۔ بالکل پاگل کہنا تو ٹھیک نہیں ہے نا، ہوا تو بیچارہ اللہ کی محبت میں ہی ہے، لیکن اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا۔ ایسے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان سے غلطی ہوئی، اتنی عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے، وہ اللہ کی محبت میں کیا ہو گئے؟ دیوانے ہو گئے، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اب تو جو فرض عبادتیں ہیں وہی نہیں ہو رہی لوگوں سے، تو ایسے لوگوں کو پھر کہا جاتا تھا مجذوب۔ جذب کا معنی ہوتا ہے جذب کر لینا، کھینچ لینا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز ایسی ہے جس نے اس کو جذب کر لیا، کھینچ لیا، یعنی ان کو اللہ نے گویا کھینچ لیا، یہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گئے۔ تو ان کی زبان سے کوئی الٹے سیدھے کلمات بھی نکل جاتے تھے۔ علماء کو پتا تھا بھئی یہ بیچاروں کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے، تو چھوڑو، جانے دو۔ پہلے زمانے میں گستاخیوں کے فتوے بہت اسپیڈ سے نہیں لگا کرتے تھے، دیکھا جاتا تھا اگلے کا مینٹل لیول کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، نکل کیا رہا ہے اس کے منہ سے۔ آج کل یہ فتویٰ بہت سستا ہو گیا ہے، اگلے کو تشریح کا موقع بھی نہیں دیتے آج کل، کیونکہ عمل میں جب زیرو ہوتے ہیں نا تو پھر ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ جب انسان عمل میں زیرو ہوتا ہے تو ڈائلاگ میں بہت آگے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آپ سے تجارت کے لیے پیسے مانگے اور آپ اس سے پوچھو کہ کہاں انویسٹ کرو گے، تو کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے نا وہ، لمبی لمبی، کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے وہ، ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرے گا
کہ میں فلاں جگہ لگاؤں گا, آج کل اتنی ویلیو چل رہی ہے, اتنے پروفٹ کا چانس ہے, اور میرا اتنا تجربہ ہے. ٹو دا پوائنٹ بات لمبی لمبی پھینکنا شروع کرے گا. ابے تو دیکھے تو دیکھ بھائی, اپنے پاس پیسوں کی کمی. بہرحال ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ بات خوب سمجھ لو کہ جس کے پاس جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے نا, وہ جذباتی بہت زیادہ ہوتا ہے, پھینکتا بہت لمبی لمبی ہے. تو آج کل چونکہ عمل میں مسلمان کمزور ہے نا, عمل تو ہو نہیں رہا, آپ معاملات دیکھ لیں, ہر چیز میں کمزور ہے, تو وہ لہذا وہ ذرا سی زبان لڑکھڑائی اور عشق رسول کا ایک دم جوش آ کے فوراً کیا لگا دیا, فتویٰ, مار دھاڑ, پھر اس پہ کنٹینر اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں سب کو پتہ ہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, آج تو فیوز اڑا ہوا ہے میرا. ہاں, تو میں شکر کی بات, میں شکر کی بات ذرا بعد میں لے کر آتا ہوں. پہلے ٹیوننگ ہو جائے نا, اس کے بعد یہ شکر کی بات سمجھ میں آئے گی. سروس پہلے ضروری ہے, سروس ہوتی ہے ٹیوننگ کے بعد. اندر کا کچرا پہلے صاف ہو جائے, پھر فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ہوا کرتے تھے پاگل, یعنی اللہ کی محبت میں کیا ہو جاتے تھے, دیوانے, ایکسٹریم اس پہ چلے جاتے. تو اگر الٹی سیدھی بات بھی زبان سے کرتے نا, تو لوگ کہتے بھائی یہ کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے. تو ان کو کہا جاتا تھا مجذوب, یعنی اللہ نے گویا ان کو اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ حجت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہے, یہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں. تو لوگ ان کو چھوڑ دیتے تھے, بھائی چھڈو پرے. لیکن ہوتے وہ پاگل ہی تھے. اب پاگل چاہے کسی بھی وجہ سے ہو, رزلٹ اس کا کیا ہے, بولو نا, رزلٹ تو پاگل ہی ہے نا. یعنی ہم نے تو اس کو فالو کرنا نہیں ہے, فالو تو ہم نے اس کو کرنا ہے جس کا دماغ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب جج غصے میں ہو نا, اس کے لیے فیصلہ لکھنا حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ غصے میں انسان کا دماغ پوری طریقے سے کام نہیں کرتے, اس کا خطرہ ہے کہ وہ کچھ الٹا فیصلہ کر دے گا جذبات میں آ کے, کیونکہ اس وقت تھوڑا سا پاگل ہوتا ہے وہ. اکثر طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں نا, کیونکہ اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, پھر بعد میں روتے ہیں, پچھتاتے ہیں. تو اب جب وہ ایکسٹریم لیول پہ جاتے تھے اور اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جائے کرتے تھے, تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے, پاگل ہیں. تو پاگل چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو, اس کا قول, اس کا عمل شریعت میں ہمارے لیے حجت نہیں ہے, نہ اس کو اس کی باتوں پہ پکڑا جاتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ پاگل ہے. اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے, بہت سارے آرڈرز دیے, اس میں سب سے اہم ترین حکم یہ ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرنا ہے. تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہونا شروع ہو جائے, خراب ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ سارے کام انسان جو درست کرتا ہے وہ کہاں سے کرتا ہے, وہ دماغ سے کرتا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا اعتدال, بیلنس, اعتدال سے چلو, دماغ نہ کہیں خراب ہو جائے تمہارا. تو میں وہ بات مکمل کر دوں کہ جو معاملات کی بات تھی نا, اللہ سے جو انسان کا معاملہ ہے عبادات کا, حج, روزہ, زکوٰۃ, اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے یہ. لیکن لوگوں کے جو آپس میں معاملات کے بارے میں اسلام نے آرڈرز دیے, احکام دیے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں نے دین سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا کئی سال پہلے نا ایک جگہ میں رہا کرتا تھا, تو کرائے پہ رہتا تھا, اکثر کرائے پہ ہی رہتا ہوں میں, مجھے اس کی کوئی ٹینشن بھی نہیں الحمدللہ.
وجہ اس کی ہے کہ آگے مرنا ہے بھائی، اپنے گھر سے بھی لاش اٹھے گی، کرائے کے گھر سے بھی کیا ہوگا، لاش اٹھے گی، تو یہ ٹینشن ہی لی ہم نے۔ اب تو میں جاپان کے قبرستان دیکھ کے آ گیا، تو مجھے پتا چلا ابے وہاں بھی قبرستان ہوتے ہیں، کیا فائدہ یار، اتنی ترقی کر لی جاپانیوں نے، میں نے ان کی ٹرینیں دیکھی، ان کے واش روم بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے ہیں، اور ان کے اوون، ان کی مشینیں دیکھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ جاپان میں قبرستان نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ تھا، وہم ہونے لگا تھا، کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی جس قوم نے کی ہے وہ کیوں مرے گی بھائی، ایک بٹن لگا لو، جیسے ہی مرنے لگے لوگ بٹن لگایا عمر 10 سال بڑھ گئی تھی، تو اتنی ترقی تو کر لی ہے انہوں نے۔ واش روم آپ جاؤ نا تو آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا، اتنے سمجھدار جس قوم کے واش روم ہیں تو بندے کتنے سمجھدار ہوں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو میرا خیال یہ تھا ان ملکوں میں قبرستان نہیں ہونے چاہیے۔ میں حیران ہو گیا، وہاں بھی قبرستان ہے بھائی، اور بڑے بڑے جاپانی وہاں دفن ہوئے ہوئے ہیں، چائنیز دفن ہوئے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ دفن ہوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے اچھے دفن ہوتے ہیں، کم از کم پوری قبر تو ملتی ہے۔ ان کے ہاں بوتلوں میں دادی نانی ہوتی ہیں، جلا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں، راکھ کو بوتل میں رکھا، ڈھکن سے پیک کیا، لکھا دادی، جاپانی میں لکھا چیپاں چیپاں کر کے۔ اور ایک کیونکہ قبریں مہنگی بہت ہیں، ترقی بہت ہو گئی نا، تو قبریں اسی حساب سے مہنگی ہیں، تو اب ابا کے لیے کون 20 لاکھ کی پوری قبر لے بھائی، اتنی ترقی کیسے ہوگی اگر 20 لاکھ آپ نے ادھر ہی لگا دیے؟ تو انہوں نے ایک چھوٹے سے ڈبے لیے ہوئے ہیں جی، گڑا کھودا، ایک ہی قبر میں دادی، ایک ہی میں نانی، ایک ہی میں چاچا، ایک ہی میں ماموں اور ابا، یہ سارے اسی قبر میں بوتلوں میں لگ دیے، ڈھکن ڈھک دیا۔ ان کی جو بھی فاتحہ ہوتی ہوگی وہ بھی پڑھنا اب ان کے لیے کیا ہو گیا، آسان، ان کی جو بھی ہوتی ہے چنگ پونگ کر کے کچھ ہوتا ہوگا۔ تو میں نے کرائے کی بات آ گئی نا، اس لیے میں ٹائم پہ دیا کرتا تھا کرایہ، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے ماشاءاللہ۔ اب پرانا قصہ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے مکان خالی کیا تو ان کے سارے ڈیوز بل سارے پے کر دیے۔ ہم نے یہی سنا ہوا تھا بڑوں سے کہ بھائی مکان جب خالی کرو تو اس کا مکان تھا، امانت تھی، تو جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے وہ آپ کی ذمہ ہے، میں نے پیسے ویسے دے کے۔ اس کے بعد جو ایڈوانس لینے میں میرا تیل نکلا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ترسوں دے دیں گے۔ تو بھائی کیوں تمہیں موت آ رہی ہے کسی کے پیسے دیتے ہوئے یار؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں روزانہ، ہے بھائی؟ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، کہ ایک آدمی نے جب گھر کی چابی پکڑائی ہے تو اب آپ کے ذمہ ہے۔ میں ہوں بھی بھلکڑ، بھول جاتا ہوں بہت، جو چیز لکھی بھی نہ ہو مجھے یاد نہیں رہتی۔ 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے، میں بھول ہی گیا۔ اب جب بھول گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ پتہ نہیں شاید میں نے لیے بھی، میں سمجھا شاید میں لے چکا ہوں، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں نے ان سے چلتے پھرتے کہہ دیا، میں نے کہا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو دے چکا ہوں تو میں کہوں گا اچھا میں بھول گیا تھا، سوری کر لوں گا، اور نہیں بھولا ہوا اگر میں نہیں دیے انہوں نے تو ان کو یاد آ جائے گا۔ تو میں نے کہا وہ آپ نے 6-7 مہینے پہلے ایڈوانس ابھی تک یاد، مجھے ایسا یہ لگتا ہے کہ آپ نے دیے نہیں۔ اگر اس بندے کو پتا ہوتا نا کہ مفتی صاحب بھول گئے ہیں، کنفیوز ہیں، تو شاید وہ پی جاتا۔ اس کو خیال یہ ہوتا کہ جب بھی کوئی اپنی پیسے مانگے جاتے ہیں تو اسٹائل تو یہی ہوتا ہے نا، میں بھی شاید، تاکہ اگلے کی بے عزتی نہ ہو کہ شاید میں بھول گیا ہوں، شاید۔ تو میں نے شاید کر کے کہا، انہوں نے کہا وہ اصل میں وہ مجھے یاد ہے، میں انشاءاللہ بھی بھجواتا ہوں۔ پھر جو 2 ہفتے 3 ہفتے 1 ہفتے پھر لگا دیے، حالانکہ ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، ہر جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں، تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے، ہر بات میں اللہ اکبر اللہ، جب آپ ان سے سنیں گے نا ہر بات میں اللہ اندر سے نکلے گا۔ تو یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ،
کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پہنچ جاتے ہیں فوراً لینے کے لیے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ۔ اس پہ تو اللہ نے بڑی شدید وعید سنائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا ایک درہم پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کی نیند غائب ہو گئی تھی، نیند، امانت تھی کسی کی۔ علماء کہتے ہیں جب تک انسان دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، اس وقت تک یہ باتیں کھوپڑی میں آتی نہیں ہیں، کھوپڑی میں نہیں آتی ہیں بات۔ آپ کسی سے پیسے لے لیں، ترسائے گا وہ، ایسا ذلیل کرے گا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے، ایسے ذلیل کرے گا آپ کو وہ۔ کرے بھائی، اگر کوئی چرسی ہیروئنچی یہ کام کرے اچھا ہے، وہ تو برا آدمی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اچھا کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کو کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں؟ اور یہ ڈرامے بازی جو لوگ کرتے ہیں نا